آپ لوگ تھوڑا تھوڑا قریب ہو کے بیٹھے ایک دوسرے کے. الحمدللہ یہ ہمارا آج 5واں ہفتہ ہے ذکر کا، یعنی آج اس کو 1 مہینہ مکمل ہو چکا تھا اور یہ دوسرا مہینہ شروع ہو گیا ہے. تو الحمدللہ کہ اس میں بہت سارے نئے لوگ ہر ہفتہ بعد نئے لوگ آتے ہیں، شرکت کرتے ہیں اس میں. تو ذکر کی محفل جو ہم ذکر جہار کرتے ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کو کچھ نئے احباب جو ہیں ان کو بھی بتا دوں کہ ذکر جہار ہفتہ وار ہم یہاں کرتے ہیں اور گھر میں بھی ڈیلی بیسس پہ اس کا ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، اس سے آپ کے قلب کی صفائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز آپ لوگوں کو میں ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ لطائف کے بارے میں، کہ بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں 6 لطائف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لطائف کی الگ الگ اقسام ہیں، جیسے لطائف میں لطیفہ قلب ہے، روح ہے، سری ہے، اخفی ہے، خفی ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے یہ 6 لطائف ہوتے ہیں اس کے اندر، اور 6 کے الگ الگ مقام ہیں، 6 کا معاملہ الگ الگ ہے. بالکل لطیفہ قلب جو ہے یہ ابتدائی ہے. جیسے آپ کوئی بلڈنگ بناتے ہیں تو اس کی بنیاد کے اندر سب سے زیادہ سریہ اس کی بنیاد میں ڈلتا ہے، سب سے زیادہ مال اس کی بنیاد میں ڈلتا ہے. تو یہ لطیفہ قلب جو ہے سب سے زیادہ اہمیت، سب سے زیادہ توجہ اس لطیفہ قلب کی ہے کہ یہ داخلی راستہ بھی ہے، یہ ذکر کی بنیاد بھی ہے. اب اس کے اوپر منزلیں لیکن جبھی برداشت کر سکتی ہیں جب بنیاد مضبوط ہوتی ہے. تو لطیفہ قلب جو ہے اس کے بارے میں آپ کو کچھ تفصیل اس کی بتا دوں، اور اس کو آپ نے گھر میں بھی کرنا ہے. لطیفہ قلب کی تفصیل یہ ہے کہ یہ سینے میں بائیں الٹے ہاتھ کی طرف دل کے مقام کے بالکل یہ پستان جو ہوتا ہے ہمارا سینے کا، اس کے بالکل 2 انگل کے ساتھ اس کا یہ مقام ہے. ٹھیک ہے. تو بڑے بزرگ اس ذکر کو کرنے کی کس طرح تربیت دیتے ہیں، وہ اس طریقے سے ہے کہ آپ نے انفرادی طور پہ گھر میں بیٹھنا ہے، زبان کو اپنے تالو سے لگا لینا ہے کہ زبان سے ذکر آپ نے نہیں کرنا. آپ نے اپنے قلب کے برابر میں 2 انگل پستان کے ساتھ یہ آپ نے اپنے قلب پہ رکھ لی ہے. یہ ایک مقام ہوتا ہے لطیفہ قلب کا. ٹھیک ہے. تو اس میں بزرگ فرماتے ہیں کہ اس میں انسان کو تصور یہی کرنا چاہیے، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لا الہ الا اللہ کی ضرب میں خطرہ نفسانی کا، شیطانی کا آپ کو انکار کرنا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیاوی خواہشات، حسد، کینہ، بغض، ان سب سے پاک ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لطیفہ قلب کے مقام کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھ کے زبان کو تالو سے لگا کے اور ذکر آپ نے یہ تصور کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے دل کی دھڑکن ایک ساتھ، جیسے ہم لوگ اللہ ایسے پڑھتے ہیں نا، تو اس طرح دھڑکن میں ایک ساتھ ڈبل آواز آتی ہے. کبھی آپ رکھ کے محسوس کو کیجیے گا، ایک ساتھ ڈبل آواز آئے گی، پھر ایک ساتھ ڈبل آواز آئے گی، اس طرح سے آواز آتی ہے. تو قلب ایسے جاری ہونا چاہیے کہ اس میں اللہ کی آواز، اللہ کا تصور آپ کے اندر اتنا مضبوط ہو جائے کہ آپ جب دھڑکن سنیں تو آپ کو لگے کہ اللہ پکار رہا ہے. اس جگہ کا مقام جو ہے لطیفہ قلب کا، اس کا ایک نقطہ ہوتا ہے. یہ وہ نقطہ نہیں جو جسم پہ انسان کو نظر آئے،
یہ نقطہ ہر انسان میں روحانی طور پر موجود ہوتا ہے، خاص طور پہ جو کلمہ گو ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کو باقاعدہ اس کا لطیفہ قلب کا یہ نقطہ کیا تھوڑا سا سمجھنے کی روشنی ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنی ابتدا سے انتہا تک جو گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کو سیاہی میں نظر نہیں آتا ہو، صحیح ہے۔ تو لطیفہ قلب میں جب آپ توجہ کر کے یہ ذکر کو کرتے ہیں تو اس کا خصوصی فیض، لطیفہ قلب کا خصوصی فیض حضرت آدم علیہ السلام سے آتا ہے۔ شیو لطائف کا مختلف انبیاؤں سے اس کا فیض آتا ہے، تو یہ لطیفہ قلب کا خصوصی فیض جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے آتا ہے، کیونکہ آپ دنیا میں سب سے پہلے تشریف لائے، تو یہ فیض وہاں سے بھی جاری ہوتا ہے، لطیفہ قلب۔ اس کو ذکر کو کرنے کے لیے آپ نے بولنا کچھ نہیں ہے، اس میں صرف تصور کرنا ہے، تصور میں حسد، بغض، کینہ، منافقت سب سے اہم، ان سب چیزوں سے آپ نے اپنے آپ کو بالکل الگ کر لینا ہے اور اپنے تمام تر چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب آپ نارملی ذکر جہار میں جب آپ اس کے اوپر قلب کے اوپر اپنی ضربے لگا رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کو زن سے صاف کر رہے ہوتے ہیں۔ زن سے جب یہ صاف ہونا شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ کے ذہن میں ایک ان کا ایک وہم و گمان ہوتا ہے کہ بھائی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ ہمارے ساتھ کیا معاملات ہیں کیا نہیں ہے، ہم کس نیج پر پہنچے ہیں، کیا معاملہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ الحمدللہ اس ذکر کی محفل سے جوڑنے کے بعد پہلے آپ یہ دیکھو، اب آپ یہ سوچتے ہو کہ قرب الہی نصیب ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے۔ قرب الہی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ آج سے 5 ہفتے پہلے دیکھو کہ آپ 5 ہفتے پہلے کہاں کھڑے تھے، اور 5 ہفتے کے بعد آج جب آپ ذکر کر رہے ہو تو ذکر میں اپنے رب کو ان پورے 100 مہینے کے اندر آپ نے کتنا یاد رکھا ہے، اور کتنے گناہوں سے اللہ کو حاضر تو ہر بندہ ہی جانتا ہے نا، لیکن اس پہ عمل کیا ہوتا ہے کہ وہ ہر گناہ کو کرنے سے ڈرے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری ہر ایک چیز کو سن رہا ہے، میری نیتوں کو جانتا ہے، میں اگر کسی کی غیبت کر رہا ہوں تو وہ بھی جانتا ہے، سب چیزیں جانتا ہے نا۔ تو ان ہفتوں کے اندر اگر اس نے اپنے اندر تبدیلیاں محسوس کی ہیں تو یہ اس کو قرب الہی نصیب ہوا ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کو قرب الہی نصیب ہوا ہے کہ اس نے ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کی ہے اور وہ ان چیزوں سے اب دور ہوتا چلا جا رہا ہے ذکر کرنے میں۔ فرائض ہر صورت ضروری ہے کہ پورے کرنے ہیں، نماز ہر صورت پڑھنی ہے، ذکر کا مختلف اوقات ہوتے ہیں، اگر آپ کو مناسبت ہے تو آپ اس کو فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اکثر بیشتر اس کو فجر سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، اکثر بیشتر عصر کے وقت بھی کر سکتے ہیں، اکثر ٹائم میں عشاء کے بعد، مغرب کے بعد، جب آپ کو ذکر کا موقع ملے جب آپ اس کو کر سکتے ہیں۔ تو بات لطیفہ قلب کی چل رہی تھی کہ لطیفہ قلب میں پھر ایک مقام ایسا آتا ہے جب آپ کے اندر محسوس ہوتا ہے کہ آپ میں اذکار الذکر، یہ ذکر کا جو ہے تسلسل سلسلہ یہ آپ پر کھلنے لگا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ باقاعدہ یہ آپ کی انگلی یہ محسوس کرے گی کہ اندر سے وائبریشن ہو رہی ہے اس پہ، جب اس کے اندر وائبریشن ہوگی تو سمجھ لیں کہ آپ کے لطائف جاگنا شروع ہو گئے۔ جب آپ کے لطائف جاگتے ہیں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ وائبریشن کرتے ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ آپ پھر دنیا کے کسی بھی کام میں مبتلا رہیں گے، یہ ہر وقت اپنا ذکر کو جاری رکھے گا، آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو۔ یہ ہوتے ہیں لطیفہ قلب اور اس کا جاگنا۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی ہے، ابتدا میں نے آپ کو بتا دی ہے، آپ یہاں ذکر سیکھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، گھر جانے کے بعد آپ نے لطیفہ قلب پر توجہ دینی ہے، زبان کو تالو سے لگانا ہے، اللہ کا ذکر تصور کرنا ہے، یہ ہے لطیفہ قلب۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ سبق آگے بڑھتا جائے گا، اور کسی بھائی کو کوئی چیز
ڈسکس کرنی ہو تو وہ محفل کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ دوسری چیز کہ ہم لوگ اہتمام جب ذکر کا کرتے ہیں تو ہماری کوشش اول ترجیح یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی تمام فکروں کو دور کر دیں۔ ذکر کرنے جب بیٹھے ہیں تو اپنی تمام فکروں کو دور کر دیں، جب ہی آپ پر وسوسے کا وار کم ہوتا ہے۔ تو ضربوں کا سب کو الحمدللہ معلوم ہوگا تو کہ ضربیں کس لیے لگائی جاتی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ ذکر وقت کا میں ذکر شروع کرتے ہیں، باقی اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. illallah, 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 illallah,
Allah
اچھا، یہ اللہ اکبر کا ذکر ہے، اس میں اللہ کہتے ہوئے سانس کو اندر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہوئے سانس کو باہر نکالتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی آپ اکیلے بیٹھ کے ذکر کریں تو یہ سانس کے ذریعے چلتا ہے. اور لطیفہ قلب کا ذکر بھی جو بتایا میں نے دھڑکن کو بھی سننا ہے، اس میں آپ نے بالکل نارمل ہو جانا ہے اور اپنی سانسوں پہ نظر رکھنی، سانسوں کے ساتھ چلے گا ذکر بھی. ٹھیک ہے، کیا آپ لوگوں نے کبھی یہ سوچا ہے کہ راہ طریقت میں ہی کوئی رہنما ضروری کیوں ہوتا ہے؟ جب ہم طریقت کی راہ پہ چل رہے ہیں، کسی سلسلے میں داخل ہوتے ہیں، اس میں رہنما کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کیونکہ یہ راستہ ایسا ہے کہ جس کے چلنے میں انسان کے بھٹکنے کے بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں اور انسان میں تکبر پیدا ہونے کے بھی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کہ انسان یہ سمجھنے لگتا ہے اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں، اب مجھے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے. اب وہ خود کو سب سے بہتر جاننا شروع کر دیتا ہے، خود کو سب سے بہتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. ایک دفعہ
حضرت سرکار غوث پاک حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ سے فرمایا کہ حضرت ولی کون ہوتا ہے؟ تو آپ سرکار سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو بے عیب دیکھنا شروع کرے، یعنی خود کو بے عیب نہ دیکھے، لوگوں کو بے عیب دیکھے۔ بے عیب کا مطلب کیا ہے؟ بے عیب کا مطلب ہے کہ لوگوں میں خامیاں نکالنا ختم کرے، لوگوں میں خامیاں نکالنا بند کرے اور اپنا تزکیہ کرے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو روزانہ رات میں جب اپنے بستر پہ جاتے ہیں تو اپنے پورے دن کا احتساب کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پورے دن، ہم نے کتنے لوگوں کے دل دکھائے، کتنے لوگوں کے حق مارے، کتنے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، اور پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ یار ہم جو کر رہے ہیں نا ہمیں اس کا صلہ نہیں ملتا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے ایک پتھر پہ بیٹھ کے اللہ رب العزت کی 40 سال عبادت کری۔ پھر ایک دن ایسا آیا کہ وہ انتقال کر گیا۔ انتقال کر کے جب رب کی بارگاہ میں پیش ہوا تو رب نے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہوں، یعنی کہ 40 سال تک میں نے عبادت کری، میں اس کا بدلہ چاہتا ہوں۔ اب بدلہ کیا تھا؟ حکم ہوا فرشتوں کو کہ بدلہ یہ ہے کہ جس پتھر پر 40 سال تک اس نے عبادت کری ہے میری، اب وہ پتھر 40 سال کے لیے اس کی کمر پہ باندھ دو، یہ بدلہ ہوگا۔ بدلہ کیوں مانگا؟ اس کو اپنے عمل پہ تکبر تھا، اس کو وہاں جا کے بھی فضل مانگنا تھا، اس نے فضل نہیں مانگا، اس نے بدلہ مانگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے عمل پہ تکبر تھا۔ تو ہم کوئی عمل کریں اور اس میں تکبر آ جائے تو وہ عمل آپ نے اپنے لیے کیا ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ اور جو شخص دوسروں میں خامیاں تلاش کرے اس نے طریقت کو سمجھا ہی نہیں۔ اور جو شخص اپنی عقل کے مطابق چلنے کی کوشش کرے گا طریقت میں، وہ کبھی فیض نہیں پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فیض توجہ سے ملتی ہے۔ اور آپ پر توجہ تب ہوگی جب آپ اپنے شیخ کے ہو جائیں، اور جو کسی کا ہو جاتا ہے نا وہ غلام ہو جاتا ہے، اور غلاموں کے فیصلے نہیں چلتے۔
जो गुलाम सरकशी पे आ जाता है उसके कत्ल का हुक्म हो जाता है कि इसको मार दो। तो तरीकत, जैसे मैं अपनी कोशिश करता हूँ कि जब भी आप लोगों से बात करूँ कि एक चीज़ पे मैं लाजमी जोर देता हूँ कि कोशिश करें 3 चीज़ें लाजमी जो है वो अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। शेख का अदब, शेख से मोहब्बत और शेख पे कामिल हो। यही 3 चीज़ें हैं जो आपको महफूज भी रखेंगी और आपको रूहानी तरक्की भी नसीब होगी और तरीक़त की राह पे आगे भी बढ़ेगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हमारे बुजुर्गों की तालीमात पर चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने सिलसिले में इस्तिकामत अता फरमाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه السلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر
وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المدار البديع والجمال قطب المدار مدار العالمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا مكي يا مدني يا عاشي يا قريشي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک و مولا یا مالک یا ربنا یہ جو محفل سجائی گئی تیرا کلام پاک پڑھا گیا یا ربنا اس کے پڑھنے میں عمل کرنے میں اہتمام کرنے میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو اسے اپنے فضل سے معاف فرما یا رب العالمین اس کا ثواب ہمارے ناقص عمل کے مطابق نہیں اپنی اعلیٰ شان کے مطابق عطا فرما یا رب العالمین یہ جو ثواب تو نے ہمیں عطا کیا ہم ہدیتاً توفتاً نذرانتاً عقیدتاً محبتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے ذریعے وسیلے سے آپ کے آباء و اجداد آل اولاد ازواج مطہرات و اہل بیت کی نظر کرتے ہیں قبول فرما تمام انبیاء کرام چاروں خلفائے راشدین صحابہ کرام شہداء اسلام تابعین تبع تابعین کی نظر کرتے ہیں قبول فرما سلسلہ عالیہ قادریہ سلسلہ سہروردیہ چشتیہ قلندریہ پلولائیہ جہانگیریہ شتاریہ مداریہ حسنیہ عثمانیہ تاریخیہ کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین جتنے مومن مومنات مسلم مسلمات اس جہان فانی سے کوچ کر چکے ہیں ان تمام کی روحوں کو اصال کرتے ہیں قبول فرما یا رب العالمین میاں حضور کو عمر خضری عطا فرما یا رب العالمین میاں حضور کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما یا رب العالمین میاں حضور کو جوڑ جوڑ توانائی عطا فرما یا رب العالمین میاں حضور کو حاسدین کی حسد سے منافقین کی منافقت سے بدخواہوں کی بدخواہی سے بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرما یا رب العالمین اس محفل میں جتنے احباب بیٹھے ہیں اور جن جن احباب نے ہمیں جس جس دعا کا کہا ہے یا رب العالمین تو تمام کے دلوں کا حال جانتا ہے یا رب العالمین تو تمام کی تمام جائز حاجتوں کو قبول فرما یا رب العالمین ان کے تمام تر دکھ درد تکلیف بیماری پریشانیوں کو دور فرما ان کے دلوں میں ان کے گھروں میں اپنی نعمتیں اپنی رحمتیں اپنی برکتوں کا نزول فرما یا رب العالمین ہم سب کو استقامت عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کو دین کی سلسلے کی میاں حضور کی مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین ہم سب کو اہل بیت کی غلامی نصیب فرما یا رب العالمین ہم سب سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہو جا یا رب العالمین ہمارا خاتمہ بالخیر فرما سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ